السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں ایک اہم سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ شب برات کے متعلق ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ شب برات میں کون کون سے کام کریں، مکمل طریقہ بتائیے۔ یعنی کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں، انشاءاللہ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، رکھوں گا۔ تو پہلی بات کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، بہت ہی عظمت والی یہ رات ہے۔ مگر اس رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، کوئی خاص طور پر کوئی عمل نہیں ہے جو کہا جائے کہ اس رات میں وہ ایک مخصوص عمل کیا جائے، تو ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ نماز الفیہ وغیرہ کے نام سے نمازیں ضروری سمجھتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنا اس رات میں ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ اب بات رہی کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، بلکہ ہر شخص کو اپنے اپنے گھروں میں نماز، نوافل، تہجد، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، وہ بھی مسجدوں میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، اب جا کر مسجدوں میں ہجوم لگانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر، یعنی کہ تنہا تنہا کوشش کریں، اکیلا اکیلا، کہ نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں اور باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ چوک چوراہوں پر، گلی کوچوں میں جانے کی کوشش نہ کریں، ادھر ادھر پھرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل ہوتے کیا ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان موٹر سائیکل گاڑیوں سے رات بھر چوراہوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس چیز سے اجتناب، بچنا لازم ہے۔ اس چیز سے بچیں، یہ رات تفریح کے لیے نہیں ہے، اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب بات رہی قبرستان جانے کی، تو قبرستان جائیں یا نہ جائیں، یہ سوال ہے نا۔ قبرستان اس رات میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو دیکھیے، قبرستان جانا آپ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ آپ چاہیں تو قبرستان جائیں، منع نہیں ہے، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو جائیں، نہ چاہے تو نہ جائیں، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ قبرستان جائیں ہی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو جائیں، آپ چاہیں تو نہ جائیں۔ اور بات رہی روزے کی، 15 شعبان المعظم کو روزہ ہوتا ہے تو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو وہ روزہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، وہ روزہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی ہمیں رکھنی ہی رکھنی چاہیے، اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں گناہ ہوگا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ روزہ ایک نفلی روزہ ہے، آپ چاہیں تو وہ روزہ رکھیں، آپ چاہیں تو نہ رکھیں۔ اگر رکھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ ثواب کے حقدار ہوں گے، اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں بھی رکھتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام باتیں بالکل آسان انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ خبر یا انفارمیشن اچھی لگی ہے تو یہ بات دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔